بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز، جس کی رائٹر ہے رفت سراج، اس کی یہ 28ویں ایپیسوڈ ہے اور بہت ہی اچھا ناول جا رہا ہے اور مجھے آپ لوگوں کا رسپانس بھی بہت اچھا مل رہا ہے۔ تو اسی طرح کے ناولز اس چینل پر میں اپلوڈ کروں گی ایپیسوڈز کے ساتھ۔ تھوڑا بہت کبھی ایمرجنسی آ جاتی ہے، گیپ آ ہی جاتا ہے، اور ویسے بھی آج کل تو ملک کے حالات ہی بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں پاکستان کے، اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں کچھ چل رہا ہے، جو کہ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے سب کو۔ ہمارا کوئی ایسا سچ ہوتا تو نہیں کہ آف کورس دونوں طرف سے اگر نقصان ہوتا ہے تو عوام کا ہوتا ہے، تو اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں کہہ سکتے کہ فائدہ ہوگا۔ اگر سفر کرتی ہے تو عوام کرتی ہے اور انہی کی ہی وہ شہادت ہوتی ہے، تو یہ کوئی اچھا سین تو نہیں ہے۔ باقی اللہ نوز بیٹر، وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس ہمارا ملک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ لان کی اکثر لائٹس بند کی جا چکی تھی۔ باری نے کلاک کی سم دیکھا، 12 بج کر چند منٹ ہوئے تھے۔ اس نے ریسٹ واچ اٹھا کر کلائی میں ڈالی اور آہستہ سے دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ گیسٹ روم کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ روشی کی تھکی تھکی سی آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ کیسی طبیعت ہے؟ روشی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ اس نے چونک کر بازو آنکھوں سے ہٹایا مگر بولی کچھ نہیں۔ کل حویلی واپس جا رہا ہوں۔ کیا پیغام دیں گی وہاں کے لیے؟ اگر تم نے وہاں جا کر بتایا کہ میں یہاں ہوں تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ گھر آئی۔ تو کیا کاکا جان نہیں بتائیں گے نا؟ باری نے تعجب سے اسے دیکھا۔ نہیں، جب تک میری مرضی نہیں ہوگی وہ نہیں بتائیں گے۔ اوہ، باری کے منہ سے استجابی انداز میں آواز نکلی۔ پھر کب تک یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہیں بیٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ جب تک کاکا جان چاہیں گے اور معاملات میرے حق میں ہو جائیں گے۔ دوسری صورت میں اس مرتبہ وہاں جاؤں گی تو کنویں میں بانس ڈلوائیں گے تو بھی نہیں ملوں گی۔ اب تم بھی جاؤ یہاں سے، نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے نہ تمہاری صورت دیکھنے کی۔ پہلے تھی کیا؟ وہ شریر ہوا۔ بہرحال میں اس وقت آپ سے لمبی چوڑی بات چیت کرنے نہیں آیا تھا، بس آپ کی خیریت معلوم کرنا تھی۔ دعا کرتا ہوں وہی ہوں جو آپ چاہیں۔ یقین کریں مجھے آپ کے دکھ پر خوشی نہیں ہو سکتی۔ آپ آرام کریں، یہ بھی بہت ہے کہ کاکا جان جیسے ٹف اور اسٹرکٹ آدمی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ شب بخیر باری، اس نے بے ساختہ آواز دی۔ جی دیکھو، حویلی جا کر زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو پھر تم مجھے جانتے ہو، اس نے گویا دھمکی دی۔ پتہ ہے مجھے، اور مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں جانتا، یہ بھی پتہ ہے۔ اوکے، وہ باہر نکل گیا۔ تیمور علی خان اسٹڈی کے آگے بنی بالکنی میں یوں ہی سگار پینے کے گھر سے آ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ سوچنا چاہ رہے تھے۔ ماہین سے بات کرنے کے بعد تو انہیں مسئلہ سمجھنے میں کوئی دشواری ہی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ لاعمل ترتیب دے رہے تھے۔ گیسٹ روم کا دروازہ کھلا تو روشنی باہر تک آئی اور کمرے سے باہر آنے والے کو پہچاننے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ بالکنی کی لائٹ آن تھی۔ وہ فوراً واپس اسٹڈی میں چلے گئے اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور فوراً بٹن پش کیا۔ سمندر خان ان سے پہلے سونے کی اجازت نہیں تھی، فوراً ہی اندر آ گیا تھا۔ خان، باری کو بھیجو ادھر اسٹڈی میں۔ وہ ٹائپ رائٹر کے بٹن خواہ پش کرنے لگے۔ ان کے چہرے کے تاثرات لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہے تھے۔ تقریباً 5 منٹ بعد باری اندر داخل ہوا۔ جی خیریت؟ ہاں سب خیریت ہے، بیٹھو۔ انہوں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سونے لگے تھے کیا؟ انہوں نے سگار کا کش لے کر دھوئیں کے مرغولے بنائے۔ نہیں تو پھر کیا کر رہے تھے؟ ویسے ہی شام کے اخبار دیکھ رہا تھا، عادت ہے سونے سے پہلے کچھ پڑھنے کی۔ ادھر حویلی میں ہوتا تو پیپرز کی تیاری کے لیے اسٹڈی کرتا ہوں۔ کب ہو رہے ہیں تمہارے پیپرز؟ اگلے ماہ۔ پھر پریکٹس کرو گے؟ انشاءاللہ، اگر بابا صاحب نے اجازت دی۔ تم تو بڑے کام کی چیز بننے جا رہے ہو، وہ کیوں منع کریں گے؟ میرا خیال ہے وہ تو تمہیں بار ایٹ لا کے لیے باہر بھیج دیں گے۔ ہم تمہیں بیرسٹر ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ مورلی سپورٹ کی ضرورت ہوئی تو ہم بیٹھے ہیں نا یہاں۔ انہوں نے پھر کش لگایا۔ تھینک یو۔ اس مرتبہ باری کچھ الجھ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ تیمور علی خان نے کبھی اس کی ذات سے متعلق اتنی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ خیر یہ تو ضمنی سی بات ہے، اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ جی، اس بار وہ واقعی پریشان ہو گیا۔ کل کیا دن ہے؟ جی سوموار ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تمہارا نکاح ہے، یہی بتانے کے لیے ہم نے تمہیں بلایا تھا۔ کوئی آسمان ٹوٹا تھا اس کے سر پر۔ جی کاکا جان، وہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔
روشان نے یاور علی خان کے ساتھ، اور کچھ یا بس ان کا انداز انتہائی پرسکون تھا۔ آپ پہلے میری بات تو سن لیں، سب کچھ سن لیا ہے، سارا الزام ایک کمزور لڑکی پر ڈال کر بری ہونا چاہتے ہو۔ ان کا انداز سرسا ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہے، اگر وہ میری وجہ سے کسی نقصان سے بچ سکتی ہیں تو بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے کو تیار ہوں، مگر پلیز مجھے اپنے فیصلے کی بیس تو بتائیے۔ وہ عزت پریشان ہو رہا تھا۔ تم خوش نہیں ہو، یاور علی خان کی اکلوتی بیٹی؟ اگر خود غرضی سے سوچوں تو اس وقت مجھے انتہائی خوش ہونا چاہیے۔ پلیز دور تک سوچیے، ان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، شاید ان کے سارے قریبی رشتے ٹوٹ جائیں۔ باری نے تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی۔ یہ نہایت مشکل فیصلہ ہے، وہ مزید گویا ہوا۔ اتنے بزدل و بھاری، انہیں غصہ آ گیا۔ لڑکی کہیں کی نہیں رہی، اس سے زیادہ کیا نقصان ہوگا اس کا؟ وہ بہت جذباتی ہیں، میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، تو اسے اس راہ پر لائے کیوں تھے؟ وہ برہمی سے گویا ہوئے۔ میں نے انہیں کبھی ان کے حوصلے بڑھانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ واقعی وہ مجھے بہت عزیز ہیں۔ خلوص کا تقاضا تو یہ ہے کہ جنہیں آپ عزیز رکھیں، دور تک ان کی بہتری سوچیے۔ صبح آپ میری حالت زار دیکھ ہی چکے، اگر میں خود غرضی کا مظاہرہ کرتا تو بڑی حویلی سے وہ تنہا باہر نہ نکلتی، میرا ساتھ اور میرا حوصلہ افزائی بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ اس نے اتنی وزنی دلیل دی کہ تیمور علی خان جیسا لاجیکل بندہ چکرا کر رہ گیا۔ اچھی بات، ہمیں تمہاری بات پسند آئی، مگر فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب جو بھی مرحلے ہیں وہ تم ہمارے ساتھ طے کرو گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ چیئر اپ، شاباش، یہ معاملہ نمٹ جانے دو، باقی تفصیل ہم تمہیں بعد میں بتا دیں گے۔ باری نے بڑی مشکل سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سیاہ نائٹ گاؤن میں ملبوس تیمور علی خان کے لب گھنی ڈارک براؤن مونچھوں تلے مسکرا رہے تھے۔ کاکا جان، پھر سوچ لیں، یہی تو ہمارا مرض ہے۔ بہت ہی فیصلہ کن قسم کے بندے ہیں ہم، برفانی علاقوں میں شکار کھیلتے ہیں، صرف ایک چیسٹر پہن کر۔ جوا کبھی نہیں کھیلا، مگر زندگی جواری کی طرح گزاری ہے، اور ہمیشہ دوسرے ہی کو شو کروانا پڑا۔ ہم کبھی نہیں ہارے، البتہ ایک بازی ضرور ہارے، مگر رہے اس طرح جس طرح جیتنے والے رہتے ہیں، جیتنے والوں کو خوش نہیں ہونے دیا۔ یہ تو جذباتیت ہے کاکا جان، لاجک تو نہیں، اس نے صاف کہہ دیا۔ یہی تو لاجک ہے، بندہ خدا ہارے سہم جانے والے پھر عمر بھر ہارتے چلے جاتے ہیں، نفسیاتی لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم صرف کامیابیوں کو گنتے ہیں۔ خیر تم آرام کرو، کل تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ باری سوچو کہ ایک ازدبام میں سے باہر نکلا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح خوش ہو۔ تیمور علی خان اس کی بیگ پر آ کھڑے ہوئے تھے، یہ تو بہت بڑی بات تھی، وہ بھی اس کی ذاتی محنت کے بغیر۔ پتہ نہیں روشی کو اطلاع دے دی گئی یا صبح کو یہ بم وہاں پھوڑا جائے گا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اتنی بڑی تبدیلی اسٹڈی سے خوابگاہ آنے تک وہ روشی کو بی بی لگائے بغیر سوچ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے بابا صاحب اور یاور چچا کو نہایت ہی صدمہ ہو، مگر ان کے صدمات کا تعلق میری ذات سے۔ ایک جیتی جاگتی لڑکی کتنی بڑی بازی لگا بیٹھی ہے، اسے ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا چھوڑ دیا، کتنا سفاک ظلم ہے، جبکہ قدرت اس کی بہتری کے بندوبست کر رہی ہے اور میں اسے رونے کے لیے چھوڑ دوں۔ نمک حرامی بہت بڑی گالی ہے، مگر تیسرے دن تو مردار بھی حلال ہے۔ وہ ایک زندہ وجود، اپنی ذات کی حفاظت کرتے کرتے اسے داؤ پر لگا دوں۔ یہ سب نہ ہوتا تو پھر دوسرے راستے نکل آتے، مگر اب تو بات ہی اور ہے۔ اب تو شاید بڑی حویلی میں ان کی واپسی تفصیل ہی ہے۔ رکھیں گے تو کاکا جان یہاں بھی نہیں کہ رکھ نہیں سکتے، خیر یہ ان کا ہیرک ہے۔ اب تو بہت کچھ ہے، ہم میں کیا نظر آ گیا آپ کو؟ وہ بالکنی میں آ گیا تھا اور گیسٹ روم کے بند دروازے سے مخاطب تھا۔ کاش میں دیکھ سکتا اس خبر کو سننے کے بعد اس کے تاثرات کیا ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم کاکا جان۔ وہ تیمور علی خان کو اچانک سامنے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وعلیکم السلام، ناشتہ کر لیا تھا ٹھیک سے؟ 11 بج رہے ہیں کاکا جان، اب تو لنچ ٹائم ہونے والا ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ اچھا تم ذرا چادر اوڑھ لو، کچھ لوگ اندر آ رہے ہیں۔ روشی کا دل بیٹھ گیا، کہیں بڑی حویلی سے تو نہیں؟ کیوں کاکا جان؟ وہ جلدی سے چادر اٹھا کر اوڑھتے ہوئے بدحواسی سے گویا ہوئی۔ گواہ ہیں، وکیل ہیں، قاضی صاحب ہیں، نکاح پڑھائیں گے تمہارا۔ یا اللہ کیا مصیبت ہے، ساری دنیا ہی کو فکر ہو گئی ہے میرے نکاح کی۔ اسے چکر آنے لگے، جس وجہ سے وہاں سے نکلی یہاں بھی وہیں۔ تمہارا نکاح باری کے ساتھ ہو رہا ہے، امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پھر بھی رضامندی کا یہ مرحلہ طے ہونا باقی ہے۔ انہوں نے اس کے شانے پر تھپکی دی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ آئیے صاحب۔ روشی اپنی جگہ دم بخود بیٹھی رہ گئی۔
یوں لگا جیسے تمام حسیات کھو گئی ہوں۔ ایک کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے نزدیک کر دی گئی۔ بیٹی روشانے بنت یاور علی خان، تمہیں حق مہر شرعی 32.5 روپے عبدالباری بن عبداللہ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، قبول ہے؟ تیمور علی خان اس کے برابر میں بیٹھ چکے تھے۔ بولو روشانے۔ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ روشی کو محسوس ہوا جیسے وہ بے ہوش ہو رہی ہے۔ روشانے، اس نے پھر کاکا جان کی آواز سنی۔ بولو بیٹی۔ قاضی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں آئی، مگر وہ جیسے کسی خواب کے عمل میں تھی۔ کمرے میں اس قدر سناٹا طاری تھا جیسے وہاں کوئی نہ تھا۔ جی، وہ جیسے چونک پڑی، یوں جیسے ہاتھ آئی چیز واپس چٹ جانے کا خطرہ ہو۔ قاضی صاحب نے پھر سابقہ الفاظ دہرائے۔ اس مرتبہ اس نے انتہائی پرسکون انداز میں جی کہا۔ تیسری مرتبہ وہی الفاظ دہرائے گئے۔ اس نے جیسے انتہائی دل و جان سے جی کہا تھا۔ وہ اطراف میں موجود افراد کسی مزید تاکید کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ مبارک ہو خان صاحب، اس نے قاضی کی آواز سنی۔ ذہن میں ایک دم جھماکا ہوا ہے، کیا واقعی یہ سب ہو گیا؟ تیمور علی خان نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر آہستگی سے ہاتھ رکھ دیا۔ گویا ایک دم سارے بند ٹوٹ گئے۔ وہ ایک دم بے اختیار سی ہو کر رو پڑی تھی، جانے کیا کچھ ایک ظلم کی صورت اس کی نظروں کے سامنے متحرک ہو چکا تھا۔ تیمور علی خان اس کی پشت تھپتھپانے لگے اور وہ بے ہوش ہو کر ان کی آغوش میں ڈھہ گئی۔ باری بالکنی میں کھڑا زندگی میں اچانک آنے والی اور سر سے پاؤں تک ہلا دینے والی تبدیلی پر گہرائی سے سوچ بچار میں مبتلا تھا۔ دوپہر کا کھانا مہمانوں کے ساتھ کھاتے ہوئے انہوں نے بے ساختہ سوچا تھا، آج اس اہم ترین دن اس نے کھانا اکیلے کھایا ہوگا۔ یوں تو اسے بہت خوش ہونا چاہیے کہ اس انداز کی خوشی اس نے خدا سے خود مانگی تھی۔ اچھا تم یہاں کھڑے ہو، کتنے بجے واپسی کا ارادہ ہے؟ تیمور علی خان اچانک اس کی پشت پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ بس ابھی اسی وقت آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، اس نے سابقہ انداز میں گفتگو کی۔ ہاں، شام کے 5:45 تو بج رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے تمہیں کسی ہدایت یا تاکید کی ضرورت تو نہیں۔ وہ سگار کا دھواں اڑا رہے تھے۔ باری خاموش رہا۔ ہاں، اگر تم جانے سے پہلے روشانے سے ملنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کپڑے وغیرہ میں نے اس کے منگوا دیے تھے کچھ بازار سے۔ اگلی مرتبہ تم آؤ اور اپنی طرف سے کچھ لانا چاہو تو مرضی ہے تمہاری۔ اوکے۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر واپس پلٹ گئے۔ باری نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر ریلنگ پر بازو ٹکا کر جھکنے کے انداز میں گیسٹ روم کا بند دروازہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شریر سی چمک در آئی تھی۔ لاکھ آپ کرتا رہا تھا، مگر تھا تو آخر مرد ایک دم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس وقت وہ سفید براق شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ کیا ایسے ہی خالی ہاتھ؟ اچانک اسے خیال آیا۔ خیر کون سا سب کچھ پلاننگ سے ہوا ہے، اور نہ ہی رونمائی کا موقع آیا ہے۔ تیزی سے زینہ طے کر کے وہ نیچے آیا تھا۔ اس نے بہت آہستگی سے دستک دی تھی، جانے کتنی دھول مٹی اتار کر وہ اسی دم باتھ روم سے برآمد ہوئی تھی۔ سرخ کڑھائی کے گہری زرد فراق اور سرخ شلوار میں وہ خود کو بالکل تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ اس کے باوجود گھنٹوں سے ایک اعصابی کشاکش جاری تھی۔ اس نے بیڈ پر پڑا سرخ دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، گیلے بال تولیے میں لپیٹے ہوئے تھے۔ اس کا خیال تھا سمندر خان چائے لے کر آیا ہوگا۔ باری دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ وہ سامنے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھا تھا، جیسے دل کہیں نکل کر بھاگا جا رہا۔ خواہ آنکھیں جھپکتی چلی گئی۔ اندازہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ اس طرح کا وقت بھی زندگی میں آ جائے گا۔ السلام علیکم، باری کی شریر آواز اس کے کانوں میں آئی۔ وہ خاموش رہی، بولا ہی نہیں گیا۔ بس یہی دھیان آیا کہ وہ دوپٹہ درست کر لینا چاہیے۔ باری کو اسے اس انداز میں دیکھ کر بہت لطف آ رہا تھا۔ مسلمان سلام کا جواب دے کر بہت سا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں بلا کی شرارت تھی۔ اس نے باری کی طرف سے فوراً پشت کر لی۔ دے دیا ہے دل ہی دل میں۔ اسے اپنی حالت اور احساس سے بے بسی پر جیسے غصہ آ گیا۔ اسے اپنی مظلومیت بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کاش باقی سب کچھ بھی دل ہی دل میں کر لیا کریں، کم از کم اتنی تکلیف تو نہ اٹھائیں۔ وہ کرسی کی طرف بڑھا۔ بیٹھ سکتا ہوں؟ مجھے پتہ نہیں۔ وہ فطری حیا کے آثار میں آ چکی تھی کہ ہر تعلق کچھ مخصوص احساسات کا فطری پابند ہو جاتا ہے۔ یعنی سیدھا مطلب ہے بیٹھ جاؤ۔ وہ باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ باتھ روم طرف بڑھ گئی، غالباً بال تولیے سے آزاد کرنے گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ کیا ہے، میں نے تو اس کے سامنے کبھی کسی بات کی پرواہ نہیں کی، آج بال جھٹکنا عجیب لگ رہا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ الجھن محسوس کر رہی تھی۔ اس نے برش سے بال سلجھانا شروع کر دیے، پھر چند منٹ بعد بالوں میں برش چلاتے ہوئے واپس کمرے میں آ گئی۔
شکر خدا کا محترمہ، میں طویل نشست کا ارادہ کر کے نہیں آیا، میں بڑی حویلی روانہ ہو رہا ہوں، سوچا دیدار تو کر لیں، پھر جانے کب اور کیسے دقتوں میں ملاقات ہو۔ یہ اس کے سامنے باری کا بالکل نیا انداز تھا، وہ چپ چاپ بالوں میں برش چلاتی رہی، اس نے ایک مرتبہ بھی باری کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں ہوگی آج، کوئی چھوٹی موٹی لڑائی؟ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بہت اطمینان سے بیٹھا تھا، اس کا لہجہ بہت معنی خیز اور آواز بہت دھیمی تھی، اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی اس کے اس انداز پر۔ باری، اس کی آواز بہت آہستہ تھی، ذہن نصیب وہ چھیڑ رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، اس نے جھنجلا کر کہا۔ ایسے تو نہیں جا سکتے، وقوعہ میں 50% ملوث ہیں، کارنامہ انجام دیا ہے، چند ہیڈ لائنز ہم بھی تو سنیں کہ کس طرح۔ مجھے نہیں پتا، پلیز باری مجھے تنگ نہیں کرو۔ آپ نے مجھے اتنا تنگ کیا، میں نے کبھی آپ سے کہا؟ وہ بغور شریر انداز میں کہہ رہا تھا۔ سوچ لیجئے، خود بھگا رہی ہیں، پتہ نہیں اب کب آئیں، ویسے کبھی دیکھنے کو جی چاہے تو پیغام بھجوا دیجیے گا، شیر خان آتا جاتا رہتا ہے۔ وہ سرگوشی سے ذرا کچھ اونچی آواز میں مخاطب ہوا۔ بائی دا وے، یہ آج آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اسے آج اس کی حالت دیکھ کر بہت لطف آ رہا تھا۔ باری، رونا تو اس سے یوں بھی آئے چلا جا رہا تھا، وقفے سے روئے چلی جا رہی تھی، پھر رونا شروع کر دیا۔ باری ایک دم سنجیدہ ہو گیا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپے کھڑی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے نزدیک چلا آیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، آنسو ایک تواتر سے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھ تھامے، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں سے اس کے اشک صاف کیے۔ روشانے، صرف اور صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، آپ کو دکھ اور امتحانوں سے بچانے کی خاطر بہت بچ کر چلا، مگر اب جب یہ سب کچھ ہو ہی گیا تو آپ کی مشقت کے دن ختم ہو گئے، اپنے اور آپ کے حصے کے سارے بوجھ اب صرف میری ذمہ داری ہے۔ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، بالکل ریلیکس رہیں، اب بالکل بھی نہیں رونا۔ روشی کو نئے رشتے کی قربت بہت محسوس ہونے لگی، وہ اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑانے لگی۔ یہ دلہن کی کلائیاں تو بالکل خالی ہیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں روشی کے دونوں ہاتھ تھے۔ ابھی میں دلہن نہیں ہوں، اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے سادگی سے کہہ دیا۔ پھر کب؟ اس کے لہجے میں عجیب سی آنچ تھی۔ باری، وہ پھر روحان سی ہونے لگی۔ اچھا چلو، مزید تنگ نہیں کرتے۔ باری نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ تیز چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کتنا دباؤ تھا اس کے ہاتھوں میں، اس کے دبیز اور نرم ہاتھوں پر سرخی چھلکنے لگی تھی، دل کی دھڑکنوں میں ردم سا پیدا ہو گیا تھا۔ کیسا ہے؟ لگتا تو نہیں تھا چہرے پر حیا کا طلسم چھا رہا تھا۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور خود کو بہت نئی سی لگی۔ باری کی جیپ اندر داخل ہوئی تو منتظر کھڑی مہین دریچے سے ہٹ کر بڑی تیز چلتی ہوئی باہر آئی، مگر سیڑھیوں پر رک کر سوچنے لگی، ضروری تو نہیں باری ہو، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ اپنے خیالات میں الجھی ہوئی تھی کہ باری سامنے آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکر ہے تم آ گئے، سرائے گئے ہوئے تھے نا؟ کل دراصل میں ہری پور چلی جاؤں گی، اس لیے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی۔ خیریت؟ باری کی ساری ترنگ حیرت میں بدل گئی۔ وہ بات یہ کہ تم سرائے ہی میں تھے اور تیمور علی خان کا فون میرے لیے آیا تھا۔ وہ یوں گویا تھی جیسے اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو۔ باری گڑبڑا کر رہ گیا۔ کیا انہیں باخبر کر دیا گیا؟ جی، مگر آپ کے لیے کیوں؟ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بغور مہین کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ روشی کے سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی، مجھے ضرور علم ہوگا، اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے تھا۔ وہ نعیم سے شادی پر رضامند کیوں نہیں ہے؟ آیا کسی کو پسند کرتی ہے؟ پھر باری بری طرح الجھ گیا تھا، اسے مہین کا انداز سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر یہ کہ وہ خاصی ایبلٹی کے مالک ہے۔ انہوں نے کچھ اس طرح گھما پھرا کر سوال کیے کہ میں بس اتنا کہہ سکی کہ شاید باری میں اپنا آئیڈیل دیکھتی ہے، یا یہ کہ وہ اس کے آئیڈیل پر پورا اترتا ہے۔ جی، باری کی دلچسپی اپنے عروج پر تھی، اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ اگلی بات سننے کے لیے نہایت بے صبر ہے۔ بس پھر انہوں نے فون بند کر دیا۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی کہ یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا، کہیں تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آ جائے۔ یہ تو اصل میں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا؟ روشی کا تو فی الحال کچھ اتا پتہ نہیں مل رہا، وہ بہت شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اوہ، باری نے اطمینان کا سانس لیا۔ روشی سے متعلق وہ سوال کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اسے اندازہ تو تھا کہ مہین ہلوز لا علم ہے، ورنہ وہ پہلی فرصت میں روشی کی خیریت پوچھتی۔ وہ تو اندازہ لگانے کے لیے بس یہی پوچھتا کہ روشی کے متعلق کیا کہہ رہے تھے، اب تو یوں بھی وضاحت ہو گئی تھی۔ تم سے تو کوئی بات نہیں کی انہوں نے اس طرح کی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کس طرح کی؟ باری نے بامشکل اپنی مسکراہٹ کنٹرول کی۔ وہی جو میں ان سے کہہ بیٹھی ہوں، وہ نہایت سادگی سے بولی۔ نہیں، انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ اتنا اچھا ٹریٹ کیا کہ میں خود کو VIP فیل کر رہا تھا۔ کیا سچ؟
مہین کو جیسے یقین نہیں آیا. کہیں تو قسم کھا لوں. اس کا لہجہ نہایت شگفتہ تھا. صحیح, ہی از اے جینٹل مین. تھینکس. مہین کی جان میں جان آئی. آپ ملی ہیں ان سے؟ باری کا انداز یکلخت سنجیدہ ہو گیا. نہیں, کل انہوں نے خود اپنا تعارف کرایا تھا. وہ تو شاید ہماری شادی میں بھی شریک نہیں تھے اور میں نے انہیں آتے بھی نہیں دیکھا. اتنا الگ تھلگ کیوں رکھتے ہیں خود کو؟ کم از کم مجھ سے ایک بار تو ملنا چاہیے تھا. ہاں, وہ ان کے مزاج کے ہیں. عمر کا زیادہ حصہ انگلش سوسائٹی میں گزارا ہے. یہاں وہاں والوں سے ان کی ہم آہنگی نہیں ہے, بلکہ ان کے رشتوں سے چونکہ دور رہ کر زندگی گزاری, اس لیے بس فارمل سے ہیں. اور تو کوئی بات نہیں. باری نے انگلی میں کی رنگ جھلاتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا. مگر یاور صاحب, ہی از اے ڈیسنٹ پرسنالٹی اینڈ ریئل گڈ بردر. کم از کم ان سے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اس بار اس نے دلیل دی. جی ہونا تو چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ ہے بھی. ابھی آپ اندازے لگانے میں جلدی نہ کریں. اس نے بہت احتیاط سے بات کی. ایک بات کہوں, مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ مہین نے بغور اس کا چہرہ دیکھا. نہیں نہیں, آپ کہیے. وہ ایک دم اسمارٹ ہو گیا, بالکل چوکس. نمبر 1, جب کوئی آئیں بائیں شائیں کرتا ہے تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ مجھے ٹاپک چھوڑ دینا چاہیے. مختصر یہ کہ بے وقوف ہرگز نہیں ہو. نمبر 2, مجھے نہایت دکھ سا محسوس ہو رہا ہے کہ کہاں تو تمہیں نیند نہیں آ رہی تھی راتوں کو بھی. آج اپنے معمولات میں اتنے محو اور مگن ہو کہ یہ بھی یاد نہیں کہ روشی ہنوز لاپتہ ہے. مہین کے لہجے میں بہت افسوس تھا. یہ بات نہیں ہے. آپ لوگوں کی خاطر بھی ہم گھر کے مردوں کو اپنے اعصاب کنٹرول کرنا چاہیے, اور ورنہ یہ کوئی بھولنے والی بات ہے. پلیز آپ آرام کیجیے, پھر آپ کو صبح لمبا سفر کرنا ہے. وش یو گڈ لک. وہ اس کے پاس سے تیزی سے گزر گیا, اور وہ کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو اس گفتگو سے کیا کچھ عکس کرنا چاہیے, جو کہ نہایت بے ربط اور مبہم تھی. دیکھو آیا, تمہارا بچہ اوپر برتھ سے گر جائے گا. بالو کی جان سولی پر لٹک رہی تھی. بچہ آمنے سامنے کی برتھوں کو اس طرح استعمال کر رہا تھا جیسے فرش پر پہل کر رہا ہو. ہر بار لوگوں یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب آیا نیچے کی تب کیا آپا لگا رکھی ہے. میری عمر کی ہو بہن, جہاں آرا نام ہے میرا. باز نہیں آئے گا. عبدالحفیظ, ٹک کے بیٹھ جا. یہ آپ کی لڑکی بار بار کھڑکی سے باہر سر نکال رہی ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے. بجلی کے کھمبوں کے پاس ہے, ٹرین گزر رہی ہے, یا گھنی جھاڑیوں کے قریب سے تو واقعی بالو کا دم اٹک جاتا. سنے گی نہیں کی بچی. موٹی سی گالی. بالو کی نشاندہی پر عورت کو چھلا ہوا کنو کھانا عذاب ہو گیا. تیسری بچی گوٹے سے لت پت لال فراق میں ملبوس بالو کی گود میں چڑھ گئی. میں بھی باہر دیکھوں گی. دوسری کھڑکی کے سامنے بالو کی سیٹ تھی. اندھیرا ہو رہا ہے, کیا دیکھے گی؟ تیرا باپ ناچ رہا ہے باہر. چل اتر نیچے, ادھر آ کر بیٹھ. عورت نے منہ سے کنوں کے ٹکالے اور بیج نکالے, اور پہلے سے فرش پر پڑے ہوئے چھلکوں کے درمیان گویا مزید موتی ٹانکے. یہ جو خالی شاپنگ بیگ ہے, آپ چھلکے اس میں ڈال لیتی. بالو سے رہا نہ گیا. بہن, ہم نے تو 24 گھنٹے گزارنے ہیں. تم شاید یہاں رہنے آئی ہو, یا یہ ڈبہ ریل کا ساتھ لے کر جاؤ گی؟ عورت تنک کر بولی. بالو کی جان جل کر خاک ہو گئی. چائے والا گرم چائے. ایک آدمی 5-7 کلو کی کتیلی کے ساتھ جانے کہاں سے نمودار ہوا. امی چائے پیوں گی. لال فراق والی بچی بڑبڑائی. امی میں بھی. لڑکے نے بھی اوپر سے آدھا دھڑ نیچے لٹکایا. چپ کم بختو, نشہ ٹوٹا جا رہا ہے ان کا. چائے والے نے رک کر مادرانہ سلواتیں سنی اور کاروبار کا اندازہ کیا, پھر باقی چہروں پر نظر ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا. بچی بالو کی گود سے اتر کر فرش پر لوٹنے لگی. چائے پیوں گی. حالانکہ تھوڑی دیر قبل ہی سب بچے ماں سمیت بوتلیں پی کر فارغ ہوئے تھے. اٹھ رہی ہے کہ لگاؤں دو؟ ماں نے کنوں کی پھانک منہ میں ڈال کر آنکھیں نکالی. کیونکہ صرف 2 کی وارننگ تھی اور بچی ڈھیٹ تھی, لہٰذا مطلق اثر نہ ہوا. بچی کی رہ سے اعصاب چٹکنے لگے. اس نے بے چارگی سے اطراف میں نظر دوڑائی. وہ 3 خیمہ برقعوں اور ادھیڑ عمر پٹھانیاں اور ایک اردو اسپیکنگ بوڑھی عورت بھی بالو کی طرف بچی کی رہ سے عاجز نظر آ رہی تھی. لے دو نا اسے چائے, ہمارا تو سر پھٹ رہا ہے شور سے. ایک پٹھانی سے برداشت نہ ہوا. تم نے پیدا نہیں کیے یا بے اولاد ہو؟ بچے تو کرتے ہی ہیں اس طرح. عورت پھاڑ کھانے کو دوڑی. کھانا خراب. پٹھانی بڑبڑا کر رہ گئی. آپ کدھر جائیں گی؟ بالو نے ماحول کے اثر سے نکلنے کی خاطر پٹھانی سے بات چیت شروع کر دی. حالانکہ گھنٹوں سے ساتھ بیٹھی تھی, مگر جہاں آرا اینڈ کو نے وہ آفت مچائی ہوئی تھی کہ الامان نوشیرہ چھاؤنی. اور یہ, اس نے دوسری پٹھانی کی طرف اشارہ کیا,
یہ ہمارا بڑی بہن ہے، ہم دونوں کا شادی ایک ہی گھر میں ہوا ہے۔ آپ سسرال جا رہی ہیں؟ بالو نے بات برائے بات کی۔ ہمارا سسرال میکہ سب نوشہرہ میں ہے، ہمارا مرد کراچی میں فروٹ کا کام کرتا ہے۔ پھر تو بڑی آمدنی ہوگی، فروٹ والے تو منڈی سے ڈبل ریٹ پر بیچتے ہیں۔ ویسے اتنا منافع بھی جائز نہیں، رزق حرام ہی ہوا ایک طرح سے۔ جہاں عرب بیچ میں مخل ہوئی۔ حرام خور تو ہم کو تو لگتا ہے، کیسا اپنا مرد کا پیسہ پھینکتا ہے، جو بچہ مانگتا ہے خریدتا ہے۔ ہمارا مرد فجر کو اٹھتا ہے، دھوپ بارش میں کام کرتا ہے۔ تو نے مجھے حرام خور کہا، سود خور کی قوم سے ہے اور مجھے حرام خور کہتی ہے؟ مرد تو کماتا ہی اپنے بچوں کے لیے۔ لعنت تیری شکل پر۔ جہارا نے زبردست بھراٹا کیا۔ کس پر لعنت بھیجتا ہے؟ پٹھانی نے آگے بڑھ کر جہارا کا گریبان دبوچ لیا۔ بالو کی طبیعت اندر کسی زاویے سے مطمئن ہوئی کہ اب ملا اس جہارا کی بچی کو سوا سیر، پٹنے دو کمبخت کو۔ پٹھانی پھر پٹھانی ہے، مگر جب دونوں طرف سے ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور بچوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو وہ زیادہ دیر بے حس نہ بن سکی۔ دوسری خواتین بھی بالکل ٹھوس بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ دوسرے کمپارٹمنٹ کی خواتین نے بھی آ کر جھانکنا شروع کر دیا تو وہ اٹھ کر بیچ بچاؤ کرانے لگی۔ پٹھانی نے ایک ہاتھ سے اسے پرے دھکیل دیا، وہ دب سے سیٹ پر جا گری۔ دوسری پٹھانی نے کھڑے ہو کر دونوں کو الگ الگ کیا کہ وہی کر سکتی تھی۔ چھوڑو اس کو، لعنت کرو پیشو، بیٹھو آرام سے۔ اس نے اپنی بہن کو سیٹ پر بٹھایا۔ جہارا کلائی سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں جھاڑنے لگی، اس کے روکھے بال جھاڑ جھنکاڑ بن چکے تھے۔ بچے سہم کر ماں کے قریب آ بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کو وہاں سناٹا طاری ہو گیا تھا، صرف ٹرین کی چھکا چھک سنائی دے رہی تھی۔ تم پشاور جا رہی ہو؟ کہہ تو وہ بڑی بی نے بالو کو مخاطب کر کے خاموشی توڑی۔ حالانکہ ابھی وہاں جنگ کا ماحول طاری تھا، دونوں حریف گاہے گائے ایک دوسرے کو خونی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹکٹ والا کہہ رہا تھا پشاور سے تمہاری منزل دور پڑے گی، اس سے پہلے کسی اسٹیشن پر اتر کر بس یا کسی اور سواری لے لینا۔ پشاور سے پہلے کیا کیا آتا ہے؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ بڑی بھی تعجب سے بالو کو دیکھنے لگی۔ نوشہرہ، حسن ابدال اٹک۔ ہاں میں حسن ابدال اتروں گی۔ اس نے بڑی بی کو بیچ میں روک دیا۔ پہلی مرتبہ جا رہی ہو؟ بڑی بی بڑی پہنچی ہوئی تھی۔ لگتا ہے یہ تو ریل گاڑی میں ہی پہلی مرتبہ بیٹھی ہے۔ جہارا نے گدھے کے کان اینٹھے، جانے کیا کھا کر پیدا کیا تھا اس کی ماں نے۔ دانش مند۔ بڑی بی نے باقی انٹرویو مؤخر کر دیا تھا۔ کلو، مہین نے عالم تاب کی خوابگاہ سے نکلتی کلو کو آواز دی۔ جی بی بی۔ سرسوتی کو بھیجنا میرے پاس ابھی، مہین اسے کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور وارڈروب کھول کر کپڑے نکالنے لگی۔ یہ صبح کی تیاری تھی۔ تھوڑی دیر بعد سرسوتی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ جی بی بی۔ سرسوتی، مجھے جھومر کے پاس جانا ہے۔ ہلا بی بی۔ تے پھر چلو۔ وہ مستعد ہو گئی۔ ابھی نہیں، ابھی تو سب جاگ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آنا، میں اتنے میں پیکنگ کر لوں۔ کوک وغیرہ رکھ لینا، بہت شوق سے پیتی ہے۔ سرسوتی واپس چلی گئی۔ مہین سوٹ کیس میں کپڑے رکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اتنے سوال بکھرے ہوئے تھے کہ امتحانی پرچہ بنا ہوا تھا۔ وہ ہری پور جانے سے پہلے چند سوالوں کے جواب چاہتی تھی جس نے اس کو خلجان میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس نے کپڑے رکھنے کے بعد اور دوسری ضروری اشیاء بھی رکھی۔ اچھا خاصا ٹائم ہو گیا تھا۔ پھر سرسوتی آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کھجور کی باسکٹ تھی جس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ وہ ہاف وائٹ بڑی سی چادر اچھی طرح اوڑھ کر سرسوتی کے ساتھ چل پڑی اور مخصوص راستے سے گزر کر جھومر کے کمرے تک پہنچ گئی۔ سرسوتی نے دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ مہین نے خود آگے بڑھ کر دروازہ دھکیلا، کمرہ خالی تھا۔ شاید باتھ روم میں ہے۔ تسا بہہ جاؤ، ہونی آئی۔ سرسوتی باسکٹ رکھ کر باہر چلی گئی۔ مہین کرسی پر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ سرسوتی فوراً ہی جھومر کو لے کر آ گئی تھی۔ کہاں تھی؟ اس نے مسکرا کر جھومر سے دریافت کیا۔ وہیں اپنی بے جوڑ سہیلی کے پاس۔ لگتا ہے آپ کا بھی دل لگ گیا ہمارے گروپ میں۔ جھومر ہنس پڑی۔ نہیں، وہ دراصل مجھے اس عورت سے ملنا ہے جس کا بڑا شاعرانہ سا نام ہے۔ وہ میری بہن کے عہد کی عورت ہے۔ اور خیر، کیا وہ سو گئی؟ مہین نے بات ادھوری چھوڑ کر سوال کیا۔ نہیں، اس بیچاری کو نیند کہاں، اور وہاں بیٹھنے کی جگہ کہاں؟ ایسا کرتی ہوں اسے یہیں لے آتی ہوں۔ ایک منٹ۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ مہین سامنے لگی پینٹنگ کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد زنجیریں چٹکنے کی آوازیں آنے لگی۔ دکھ سے مہین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ السلام علیکم۔ عورت نے اندر قدم رکھتے ہی سلام کیا اور وہ قدم آگے آ کر کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ ادھر اوپر بیٹھ جاؤ۔ مہین نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا سمجھ رہی ہیں آپ؟ غلام زادی ہوں۔ نام پر نہ جائیے، آپ نے سنا نہیں؟ آنکھ سے اندھے، نام نین سکھ۔
یہ تو جھومر بیوی ہیں جو کہنے کے باوجود فرق مٹا کر بات کرتی ہیں، کہتی ہیں میں تم ہی میں سے ہوں، حالانکہ مانگ سے ماتھا ہے تو ہماری مالکن نہیں ہوئی۔ انسانوں کو ترسی عورت بغیر سانس لیے بولتی چلی گئی۔ آئے نہیں ظفری، مہی نے جھومر کی طرف دیکھا۔ یوں تو نہ کوسیے مجھے۔ وہ باسکٹ سے چیزیں نکالتے ہوئے سر پیٹ کر گویا ہوئی۔ مہی تو ایک لمحے کو ڈر ہی گئی۔ روشی بی بی کا پتہ چلا؟ عورت کو کتنی دلچسپی تھی حویلی کے معاملات سے۔ نہیں، مہی نے دکھ سے کہا۔ بیچارے یاور خانہ، عورت کے لہجے میں بھرپور تعصب تھا۔ کیا مطلب بیچارے؟ مہی نے کھوجنے کے انداز میں اس کا چہرہ دیکھا۔ مطلب یہ کہ ان کی ایک ہی تو بیٹی تھی۔ ہے، مہی نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ دل ہول کر رہ گیا۔ مجھے سب یاد ہے، میں کچھ نہیں بھولی۔ مطربہ کی آواز بھر آ گئی۔ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، بہت بھروسہ کرتی تھی، کہتی تھی مطربہ تیری شکل کتنی پیاری ہے، میں بہت حسن پرست ہوں، خوبصورتی کے بیچ رہوں تو خوش رہتی ہوں، آس پاس حسن نظر نہ آئے تو یوں ہو جاتی ہوں جیسے باسی سبزی، پھر خود ہی ہنس پڑتی تھی۔ وہ بہت خوش رہتی تھی، بہت ہنستی تھی۔ مطربہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مہی، جھومر اور سرسوتی حیران پریشان اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو بتا دوں ان کی ہنسی میں نے چھینی تھی، انہیں باسی سبزی میں نے بنایا تھا، انہیں جیتے جی میں نے مارا تھا، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آنن فانن مہین کو وہ مکروہ اور بدصورت لگنے لگی تھی۔ کیا کیا تھا تم نے ان کے ساتھ؟ میں تو سمجھ رہی تھی وہ ہنستی ہوئی چلی گئی، جیسے کہ لوگ چلے ہی جاتے ہیں۔ مہین کو گہرا شوق لگا تھا، وہ تو اپنی بہن کے ماضی کے قصے سننے آئی تھی، وہ یوں کہ یاور علی خان کی مختلف بدلتی کیفیات نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ نہ پوچھیے کہ میں نے کیا کیا۔ اسی دم دروازے پر دستک ہوئی۔ مہین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جھومر تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی اور دروازہ تھوڑا سا کھول کر جھانکا۔ آپ تو رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، یہ سیاسی قیدی نہیں جسے آپ اے سی میں بٹھاتی ہیں۔ لائیے چابی دیجیے، بہت ہو چکا تماشا، اور اسے بھی باہر نکالیے۔ مہین کے کانوں میں باری کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی اس نے باہر ہاتھ مار کر دروازہ دھڑ سے کھول دیا اور ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا۔ آپ یہاں اس وقت؟ وہ بس یہی کہہ سکا۔ مطربہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہین نظریں جھکا کر رہ گئی۔ اسے کچھ مت کہنا باری، میں نے بلوایا تھا، اس نے آہستگی سے کہا۔ مطربہ آگے چل پڑی۔ باری کچھ الجھی اور کھوجتی نظروں سے مہین کی سمت دیکھ رہا تھا۔ آپ اسے کیسے جانتی ہیں؟ اسے خاصی تشویش تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے واقفیت ہو جانا کوئی تعجب کی بات تو نہیں۔ مہین کو برمحل جواب سوجھ گیا۔ لائیے چابی مجھے دیجیے، اس نے جھومر کو مخاطب کیا۔ 1 منٹ دے رہی ہوں۔ آج کل تو جناب والا یوں بھی اپ سیٹ ہوں گے، پریشان لوگوں کو اور کیا پریشان کروں؟ جھومر نے بیڈ سے چابی اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے بڑے معنی خیز انداز میں کہا۔ چلیے گا؟ باری نے مہین کو مخاطب کیا، گویا جھومر کی بات سنی انسنی کر دی۔ مہین اٹھ کھڑی ہوئی، تھکی تھکی سی کہ خلش اپنی جگہ موجود تھی۔ خدا حافظ جھومر، کل تو میں ہری پور چلی جاؤں گی، اللہ کرے روشی کا پتہ لگ جائے، دعا کرنا۔ باری باہر دائیں طرف مڑ گیا تھا، غالباً تالا لگانے گیا تھا۔ سرسوتی بھی اپنی باسکٹ اٹھا کر ڈرتی سہمتی مہین کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارا ٹرانسفر کرانا پڑے گا سرائے، بہت زیادہ کام کرنے لگی ہو کمیشن پر۔ باری ان کی طرف واپس مڑتے ہوئے سرسوتی سے مخاطب ہوا۔ میں لائی تھی اسے، پلیز کچھ نہ کہنا، مہین نے سفارش کی۔ مت سر چڑھائیے اتنا، اس حویلی کو سر چڑھی خادمائے راس نہیں آتی۔ وہ جانے کس دھن میں کہہ گیا۔ وہ بات جو کمرے میں ادھوری رہ گئی تھی، اس میں اور باری کے جملے میں کتنا واضح ربط تھا۔ مثلاً میرا مطلب ہے یعنی، مہین بھلا چپ رہتی۔ یعنی کچھ نہیں، آپ صبح کتنے بجے روانہ ہوں گی؟ اس نے عام سے لہجے میں بات پلٹ دی۔ تم یہاں کے سب سے بڑے بھیدی ہو، بے وقوف سمجھتے ہو مجھے۔ وہ چڑ گئی۔ خدا نخواستہ آپ اتنی سیریس نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں، روشی بی بی والا قصہ ہی فی الحال کافی ہے۔ ایک خوبصورت سا احساس اس پر چھا گیا تھا، جیسے چاند کے گرد ہالہ۔ ہاں یہ تو ہے، مجھے تو یاور صاحب کی فکر پڑ گئی ہے، کہیں ٹینشن زیادہ نہ لے لے۔ مہین فکر مندی سے بولی۔ جی خیر، پریشانی کو ذہن سے جھٹک کر اچھی امید رکھیے کہ اچھی خبر ہی سننے کو ملے گی انشاءاللہ۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی مبہم سی مسکراہٹ تھی، جو اندھیرے میں مہین کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ آمین، مہین نے دل و جان سے کہا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔